اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو جادو سے مکمل شفا نہ ہو۔ اور دوستو، یہ ہے بھی ایسا وظیفہ، اگر آپ پر جادو ہیں، آپ بڑے بڑے عاملین سے علاج کروا چکے ہیں، پھر بھی آپ کا علاج نہیں ہو رہا، جادو پھر سے ہو جاتا ہے سارا کچھ، تو اس سے پہلے جو 2 ویڈیو ہیں وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہوگی اگر آپ نے خود اپنے جادو کا علاج کرنا ہے، کیونکہ وہ اس میں معاون ثابت ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اس علاج کو شروع کرنے کے بعد آپ نے نہ میت کے گھر جانا ہوگا اس وقت تک جب تک آپ یہ وظیفہ مکمل نہ کر لیں، اور ایک آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا ہوگا اس وقت تک جب تک آپ یہ علاج مکمل نہ کریں۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جیسا بھی جادو ہو، جتنا بھی سخت جادو ہو، چاہے وہ آپ کا گڈھا بنا کے، چاہے وہ آگ کے نیچے دفن کیا گیا ہو، قبرستان میں پڑا ہو، جتنے بھی سخت جنات کے ذریعے سے آپ پر جادو کیا ہوا ہو، انشاءاللہ ضرور بالضرور آپ کو شفا ملے گی۔ اور جادو، جنات اور رجت کے جو بندش کے جو ساتھی ہیں، جو بار بار شکایت کرتے ہیں کہ ہم پہ جادو جنات کا اثر ہو جاتا ہے، تو ان کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں آپ پر انشاءاللہ جادو کے اثرات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جادو کا علاج کر لیں تو آپ نے صبح و شام کی پڑھائی ضرور جاری رکھنی ہے، اپنا حصار، اپنے گھر کا حصار ضرور کرنا ہے۔ حصار کی ویڈیو آلریڈی گزر بھی چکی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو حصار کے حوالے سے، گھر کے حصار کے حوالے سے ہیں، وہ آلریڈی ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کے اپنے عمل کی طرف۔ یہ ایک عمل ہے، آپ نے روزانہ تہجد کے وقت، یا پھر اگر آپ تہجد میں نہیں اٹھ سکتے، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تو آپ نے تقریباً عشاء کی نماز فوراً پڑھ کے سو جانا ہے۔ 10-15 منٹ کے بعد اٹھ کر آپ نے یہ نفل پڑھنے ہیں۔ اور جو محسوس کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے تہجد کا وقت کا یہ عمل ہے۔ عمل کس طریقے سے ہے، آپ نے 11 رکعت صلاۃ تہجد پڑھنا ہے۔ 11 رکعت کیسے؟ 8 رکعت آپ نے تہجد کی پڑھنی ہے، اور 3 رکعت آپ نے وتر کے پڑھنے ہیں۔ وتر نماز جو ہے وہ آپ نے عشاء کو نہیں پڑھنی، آپ نے تہجد کے ساتھ اس عمل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مصلی پہ بیٹھ کے، جائے نماز پہ بیٹھ کے، آپ نے سب سے پہلے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت سورہ یاسین میں ہے۔ یہ آپ نے 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سارے وجود پہ پیر دینا ہے۔ اب آپ نے 2 رکعت صلاۃ تہجد کی نیت سے 2 رکعت کی نیت باندھی ہے۔ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر رکعت میں آپ نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ متصل پڑھنی ہے، مطلب اس میں وقفہ نہیں دینا۔ جیسی ہی آپ قل اعوذ برب الفلق ختم کریں، فوراً آپ قل اعوذ برب الناس شروع کریں۔ اسی طریقے سے آپ نے ہر رکعت میں 11 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے وہ وتر کی رکعتیں ہوں یا چاہے وہ تہجد کی رکعتیں ہوں۔ یہ مکمل کر لینے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے وجود پہ پیر دینا ہے۔ یہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ اس کے لیے ہے تاکہ آپ عمل کرتے وقت کوئی بھی جنات، جادوگر آپ کو دیکھ نہ سکے، تاکہ آپ کے عمل کی کاٹ کر لیں۔ اور یہ نفل اس لیے ہے کہ آپ کا جادو کہیں پر دفن ہو، کہیں پر گھڑا گیا ہو، کہیں پر لٹکایا گیا ہو، سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ آخر میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ، یہ آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آئندہ سے جادوگر کی آپ پر نظر نہ پڑے۔ اب یہی عمل آپ نے 11 دن دہرانا ہے۔
11 دن دہرانے کے بعد آپ دیکھیں آپ مکمل ٹھیک ہو گئے. اگر مکمل ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ مزید 4 دن مطلب 15 دن کا عمل کریں. 15 دن کے بعد انشاءاللہ آپ محسوس کر سکیں گے بڑے سے بڑا جادو، جان لیوا جادو بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ایک بات، یہ عمل شروع کر لینے کے بعد آپ نے صبح و شام حصار ضرور کرنا ہے. حصار کی جو ویڈیو ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اس طریقے سے آپ نے اپنا حصار ضرور کرنا ہے. آپ حصار نہیں کریں گے تو یہ عمل آپ کا ایک وقت میں تو کام کر جائے گا. اگر بالفرض آپ پر جنات کا اثر ہے، جنات خود جادوگر ہیں، وہ جادو کرتے ہیں، تو یہ عمل کرنے سے تو جادو ٹوٹ جائے گا لیکن آپ کی حفاظت نہیں ہوتی رہے گی. اس لیے آپ پھر 1 مہینہ بھی لگے رہیں گے، آپ توڑ کرتے رہیں گے، وہ دوبارہ کرتے رہیں گے. اس لیے آپ نے حصار ضرور کرنا ہے صبح و شام سوتے وقت، تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں. امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.